میری طرف سے عید مبارک ہو۔ آج عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آؤ کچھ باتیں، کچھ میسیجز، کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ عید کی بات لوگوں تک پہنچے۔ تمام میری بات سے متفق ہیں کہ اس بار کی عید کا انداز ہی الگ ہے۔ زندگی میں کبھی ایسی عید نہیں دیکھی، اور نہ معلوم کہ پھر دیکھنا نصیب ہو یا نہیں، معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا سوچنا پڑے گا کہ اس عید نے ہمیں کئی پیغامات دیے۔ ایک دو تین پیغامات جو اسلام کے تعلق سے میں رکھوں آپ کو، تاکہ اسلام کی حسن بھی سامنے آ جائے۔ جیسے ہی چائنا میں کرونا وائرس کی قہر شروع ہوئی تو ایک بات نکلی کہ جو جہاں ہے وہیں رہنی، باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، جس کو انہوں نے کوارنٹائن کا نام دیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ نظام دیا اور بتایا کہ جب بھی ایسے کوئی پینڈیمک ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے گاؤں والا دوسری کی طرف نہ جائے، دوسرا یہاں پر نہیں آئے۔ ہوتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، اس لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی کہ اگر کوئی آدمی وہی رہتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جائے۔ یہ پہلا حسن ہے جو پوری دنیا کو کوارنٹین کا جو لفظ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ جب بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں مختلف طریقوں سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات کی طرف لے جاؤں جو بہت ہی خاص ہے کہ اتفاقاً لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سازش رچ رہے تھے، خاص کر کے ہندوستان میں۔ حالانکہ بیماری کسی مذہب و ملت کے لیے نہیں آتی بلکہ تمام کے لیے آتی، لیکن موجودہ حکومت کا ایک کام رہا ہے کہ وہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی کہ جاؤ تم جو چاہے کر دیتے ہیں۔ تو ان کے چاہنے والوں نے مسلمانوں پر کیچڑ پھینکنا شروع کر دیا، اور ایسے ہی پھینک رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ آیا، اور جب لاک ڈاؤن ہوا تو مختلف جگہوں پر جو غریب تھے جہاں کے وہاں رہ رہے تھے، انہیں کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، تو وہ راستے پکڑ کر پورے اپنے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ اور رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں نے بتا دیا کہ دنیا میں صرف ایک مذہب ہے جو انسانیت کی سوچتی ہے۔ لوگ جا رہے تھے، انہیں جا جا کر پانی پلا رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، اور ان کی مدد کر رہے تھے، اور غریب و محتاجوں کی امداد کر رہے تھے۔ خیر یہ نیشنل میڈیا تو بتائے گا نہیں، لیکن حقائق ہی ہے۔ دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو بھوکوں کو کھلاتا ہے، غریبوں کی سوچتا ہے، وہ اسلام ہے، اور اسلام کا یہ حسن ہے جو لاک ڈاؤن میں ہمیں سامنے دیکھنے کو ملا۔ تو چند باتیں آئیے قوم کی طرف چلیں، ذرا خود سوچیں کہ آخر یہ کیوں آیا۔ اس لیے کہ مسلمانوں نے، انسانوں نے ہی تو، انسان کو خیر اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں بہت سے، لیکن مسلمانوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے ایک ایسی اندیکھے والی، یعنی دیکھتی دکھتی نہیں ہے، جو وائرس جسے کہتے ہیں اسے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، اور اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ باہر رہتی ہے تو مردہ رہتی ہے، اور جب انسان کے اندر آتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے۔
اب اس کا قہر اتنا تھا کہ مسلمانوں نے، خیر غیرتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسلمانوں نے اللہ سے دیارہ معاذ اللہ، ایسا سب لوگ نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے خوف میں پڑنا شروع کر دیا، اور ان کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ قیامت کے ایک چھوٹی سی جھلک کا یہ عالم ہے کہ تم اپنے گھر سے نہیں رکھ رہے ہو، تمہیں خوف و زدہ ہو، اور آپ کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے خدا کا خوف پیدا کریں۔ اللہ چاہے گا تو ایک آن کی آن میں ایسے ماحول پیدا کر دے گا جس سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میسج ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب مسلمانوں کا عالم دیکھیں، کل تک یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کروڑا پتی ہوں، میں کماتا ہوں تو لاکھوں کی کماتا ہوں، وہ کماتا ہوں، یہ کماتا ہوں، میرا ایک ایک لمحہ اتنا امپورٹنٹ ہے، مجھے ٹائم نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم نے ان باتوں کو سن سن کر ہمارے کان بہرے ہو گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قہر کو نازل فرما کر پورے دنیا والوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ اگر چاہتا ہے تبھی تم کما سکتے ہو، اللہ اگر چاہتا ہے تو تم باہر نکل سکتے ہو، کیونکہ اس کی حکم کے بغیر ایک چونٹی بھی باہر نہیں چل سکتی، اسے پر نہیں مار سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے سبق حاصل کرے اور اپنے اندر یہ خوف پیدا کرے کہ اللہ ایک چھوٹی سی چیز کے ذریعے اتنا خوف زدہ کر سکتا ہے تو پھر پوری کائنات میں وہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ اور دیکھیں کہ مسلمانوں کا حالت دیکھیں، مسلمانوں کے اندر نام کے مسلمان بن گئے تھے، اپنے آپ اندر نہ عبادتیں، ریاستیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہی ہے کہ اللہ نے کئی لوگوں کو رمضان کے طفیل پچھلے سالوں میں روزہ نہ رکھتے تھے تو انہوں نے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، بہت سے لوگوں نے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے کی زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ انہیں یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ میرا خدا اگر چاہتا ہے تو کس طرح سے اپنے عذابات کو بھیجتا ہے۔ یہ خوف اگر ہوتا تو کل تک جو روزہ نہ رکھتا تھا آج رو رو کے اپنے آپ کو اپنی گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے اپنے آپ کو روزہ رکھ لیتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ پچھلے بار گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا وقت تھا، قرآن سیکھنے کا وقت تھا، اپنے گھروں میں دین سیکھنے کا وقت تھا، اپنے آپ کو دین کو میں چلنے کا وقت تھا، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن کو توفیق دیا بن گئے، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ پہلے روز 2 سنیما دیکھتے تھے تو دور میں 4 سنیما دیکھنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو گناہوں کا، جن کے اندر گناہوں کا مادہ ہے، اس گناہوں کو اسی طرح کنٹینیو کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ میرا تو یہی میسیج ہے، عید کا یہی میسیج ہے، مسلمانوں سنبھلو، اپنے اندر دیکھو کہ اللہ تمہیں اگر چاہتا ہے تو کھانے سے محروم کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا ہے جو اپنے رب ہے، اپنے بندوں کو پالتا ہے، اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہی ہمارا میسیج ہے کہ اے مسلمانوں اب تو سنبھل جاؤ، اپنے عبادتوں میں پیدا کرو، اپنی نمازوں کو حفاظت کرو۔ اب دوسری تیسری آخری بات کی طرف لا رہا ہوں کہ ہمارے کئی قوم ایسے تھے جو 360 والے، یعنی صرف عید کی نماز کے لیے آتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کے لیے آتے، باقی کے نمازیں ارے چلو بھائی مجھے ٹائم رہے گا تو پڑھوں گا۔ نماز کے لیے ٹائم نکالنا نہیں ہے، بلکہ مجھے ٹائم ملا تو نماز پڑھوں گا۔ یہ ذہنیت والوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے اب وہ 360 والا جو عید کی نماز کے لیے آتا تھا اب وہ پریشان ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو ان کے لیے لمحے فکریہ ہے، ان کے لیے سوچنے کی بات یہی ہے کہ اپنے اندر یہ تمام چیزوں کو پیدا کرو، اپنے اندر خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو اور اپنے اندر پیدا کرو۔
اور ایک تیسری اور ایک بات سن لیجئے کہ ہم مالداروں نے اپنے مالوں کو جمع کر کے اپنے آپ بنا لیا تھا، ابھی ہمیں جمانا ہے، کروڑ ہے تو 2 کروڑ جماؤں گا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا جہاں ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے آئی کہ جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے تھا انہوں نے زکوٰۃ دینے میں بخیلی کیا۔ اس طرح کے کئی عذابات ہیں، کئی چیزیں ہیں، کئی ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہوا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اندر ایک بہترین طریقہ پیدا کریں اور کوشش کریں کہ ایک دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ چاہے اسلام وہ ہے جو پڑوسی اگر کافر بھی ہے تو اس کے لیے محبت کے ساتھ رہنے کا تعلیم دینے والا مذہب ہے، لیکن آج ہمارے گھروں کا عالم یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ دشمنی ہے، بھائی بہن کے ساتھ دشمنی ہے، پڑوسی کے ساتھ دشمنیاں ہے، سال ہر سال ایک دوسروں سے بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ تم بندوں پر، میرے بندوں کو تو معاف کرنا سیکھ لے، میں تجھے معاف کروں گا۔ اگر تم اللہ کی معافی چاہتے ہو تو ایک دوسروں کو معاف کرنے کا ذہن پیدا کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں باتیں کم ہو جانا، ان سے بگڑ جانا، ان کے ساتھ دشمنیاں پیدا کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے جو ایک دوسروں کو محبت سکھاتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے اس محبت کے پیغام کو اس لاک ڈاؤن والی نماز کے عید کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔